میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا۔ میرے پاس کئی سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے اپنا حال یہ لکھا کہ میں پاکستان میں تھا اور وہاں سے پھر میں روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا۔ جرمنی جب آیا تھا تو اس وقت دین کا کوئی احساس میرے دل میں نہیں تھا، دین کی کوئی فکر میرے دل میں نہیں تھی۔ میں صرف دنیا کمانے کے لیے جہاں پر آ گیا تھا تو نہ اپنے دین کی کچھ خبر تھی، نہ معلومات تھی، نہ اس پر عمل تھا۔ لیکن یہاں پر رہتے رہتے میں نے ایک کرسچن لڑکی سے میرے تعلقات ہو گئے اور پھر میں نے اسے شادی کر لی۔ شادی کے بعد بھی کوئی دین کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوئی، کوئی احساس پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب اولاد ہو گئی اور اولاد ذرا نشو و نما پانے لگی، ذرا سی وہ سمجھدار ہونے لگی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری کرسچن بیوی وہ اولاد کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے اور کرسچینٹی کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو اس وقت میرے دل کا اندر کا سویا ہوا مسلمان جاگا کہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بننے جا رہی ہے، میری بیوی اس کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ۔ بیوی نے کہا میں کیوں نہ پڑھاؤں، یہ میری بھی اولاد ہے اور میں اس کو حق سمجھتی ہوں تو اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، کرسچینٹی حق نہیں ہے، اسلام برحق ہے۔ تو اس نے کہا مجھے ثابت کرو کہ کیوں برحق ہے اسلام اور کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے۔ تو اب میرے پاس علم تو تھا نہیں، مجھے اپنے دین کا بھی پتہ نہیں تھا، کرسچینٹی کا بھی پتہ نہیں تھا، لہذا جب وہ بات کرتی تو میں اس کا جواب دینے کے لیے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اس کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تو میں اس مشکل میں ہوں کہ میری اولاد وہ میری بیوی کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کرسچن بننے جا رہی ہے اور میرے دل پر آرے چل رہے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے۔ یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی تدبیر اس دل میں ڈال دیجیے کہ جس سے اس بیچارے مسلمان کی مشکل حل ہو۔ تو میں نے اس کو لکھا کہ ایک تو میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، جس میں کرسچینٹی کے بارے میں تفصیل ہے، تو وہ کتاب میں نے بھیجی اور ساتھ میں اس سے کہا کہ آپ اپنی بیوی سے بحث کرنا بند کر دیں، کیونکہ بحث کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو خود معلومات نہیں ہے اور بحث کرنے سے ویسے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے دوسرے کو زیر کر دے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ بحث کرنا تو بند کر دیں، البتہ ان کو دو باتوں پر آمادہ کر لیں۔ ایک بات تو یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ بھئی خدا کو تم بھی مانتی ہو اور میں بھی مانتا ہوں، اور یہ بھی مانتی ہو کہ خدا سے دعا کی جاتی ہے، تو آؤ ہم دونوں بیٹھ کر یہ دعا کریں، اکٹھے بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر اسلام برحق ہے تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجئے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور اگر کرسچینٹی برحق ہے تو پھر کرسچینٹی کے اوپر ہمارا دل کو مطمئن کر دیجئے۔ دونوں مل کے یہ دعا کیا کریں۔ ایک تو اس بات پر اس کو آمادہ کریں، دوسرے اس بات پر آمادہ کریں میں کتاب بھیج رہا ہوں کہ وہ کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ میں نے یہ لکھ تو دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے لکھ تو دیا ہے، اس کو مؤثر و مفید بنا دیجئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس ساتھی کا خط آیا، اس نے لکھا کہ الحمدللہ میری بیوی نے آپ کی دونوں باتیں تو مان لی ہیں اور کہا کہ یہ دعا بھی کروں گی اور یہ کتاب بھی پڑھوں گی، لیکن ابھی کوئی فرق نہیں آیا، معاملہ جوں کا توں ہے۔ تو میں نے پھر ان کو خط لکھا کہ آپ گھبرائیں نہیں اور اس عمل کو جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، تو گھبرائیں نہیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا خط آیا میرے پاس، اس میں انہوں نے لکھا کہ عجیب و غریب واقعہ ہو گیا
وہ یہ کہ میری بیوی وہ کسی جگہ کوئی ڈگری کورس کر رہی تھی، اس سلسلے میں یونیورسٹی گئی، اور یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے ہم دونوں واپس آ رہے تھے، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ روک کر اور اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ کے اوپر جھکا لیا اور بے تحاشا رونے لگی۔ میں سمجھا کہ خدا نہ کرے اس کے اوپر کوئی دل کا دورہ پڑا ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو میں پریشان ہوا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو روتے روتے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل جب میں نے بار بار پوچھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اور کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے تم مسلمان بنا، اسلام میں قبول کرنا چاہتی ہوں۔ کہتے مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جو اتنی شدت کے ساتھ مجھ سے بحث کیا کرتی تھی، اور اب یہ کریے کہ میں نے کیا کہا، تو بار بار میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، تو مجھے کہیں لے جا کر مجھے مسلمان بناؤ۔ میں پھر اس کو فوراً اسلامی سینٹر میں لے گیا، وہاں جا کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہوئی، اور اس نے خط میں لکھا تھا کہ یہ اتفاق سے یہ دن رمضان کا تھا، اور آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سحری میں اٹھ کر ہم دونوں نے اکٹھا روزہ رکھا ہے، اور آپ کو خط لکھ رہے ہیں، اور دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے ہے۔ تو دوسرا خط اس کے ساتھ تھا اس کی بیوی کی طرف سے، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ میرے خود اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہدایت مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یعنی بہت سی دعائیں جو ہم دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا روزگار لگ جائے، ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے، اس میں ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز دے دیں جو آپ نے مانگی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو دیں گے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی مانگتا ہے کہ مجھے میری دولت میں اضافہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا تو پتہ نہیں یہ کس وادی میں جا کے گرے گا، لہذا وہ نہیں دیتے اس کو، لیکن دعا کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دنیا کے بارے میں اگر یہ ہو کہ بھئی یا اللہ میاں مجھے محسن فرض کرو کہ بیمار ہے تو شفا مل جائے، تو بیماری کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا بیمار رہنا ہی اس کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے، تو وہ بعینی ہی وہ چیز نہیں دیتے لیکن اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے دنیاوی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن اگر کوئی ہدایت مانگے سچے دل سے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، یا اللہ میری اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، تو یہ دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ مانگنے والا ہو، سچے دل سے مانگے، خشوع کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے۔ بلکہ میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اللہ میاں سے جب کوئی مانگو تو مچل کر مانگا کرو، یعنی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، کہہ دیا کرو یا اللہ یا تو مجھے ہدایت دے دیجئے ورنہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، یا تو مجھے ہدایت دے دیجئے گناہوں سے